اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات اہل سنت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کے جوابات کا میں نے سلسلہ شروع کیا ہے، جس کا ایک اعتراض اور جواب میں نے کل اعتراض بھی نقل کیا اور جواب بھی دے دیا کل کی ویڈیو میں، وہ آپ اس چینل پر آ کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج جو ہے تو دوسرا اعتراض میں پیش کر رہا ہوں اور جواب بھی آپ کی بارگاہ میں نظر کروں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہر صحابی ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور ہر صحابی سے محبت کرنا ہی ہمارا ایمان ہے۔ صحابہ اکرام اور اہل بیت ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں، اور اسی لیے ہم اہل سنت کہلاتے ہیں۔ نہ ہم شیعہ ہیں نہ ہم خارجی ہیں۔ خارجی صحابہ اکرام کے بغض کو دل میں بساتے ہیں، اہل بیت کے بغض کو دل میں بساتے ہیں، اور شیعہ جو ہے تو صحابہ اکرام سے بغض کرتے ہیں۔ تو نہ ہم شیعہ ہیں نہ ہم الحمدللہ خارجی ہیں، ہم اہل سنت ہیں۔ اب آئیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اعتراض کیا جاتا ہے اس اعتراض کی طرف۔ امیر معاویہ کے دل میں اہل بیت سے دشمنی تھی، اس لیے انہوں نے اہل بیت کو ستایا، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے علی کو ستایا اس نے مجھ کو ستایا، اور امیر معاویہ نے اہل بیت سے جنگ کی، اور حضور نے فرمایا جس نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے والا مومن کب ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ ان کے نزدیک وہ مومن بھی نہیں ہے۔ جواب، اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ اول الزامی جواب، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر بھی یہی اعتراض وارد کرو، اور یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی نص سے جنتی ہیں، تو اعتراض ان پر نہیں ہو سکتا۔ طلحہ و زبیر جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ دونوں عشرہ مبشرہ میں صحابی ہیں، تو ان پر بھی یہ اعتراض ہو نہیں سکتا۔ اچھا، اس بات کو ذہن نشین کر لے کہ جتنی باتیں میں پیش کر رہا ہوں یہ اپنے سنی بھائیوں کے لیے پیش کر رہا ہوں جو غلطی سے جو ہے تو اس کے شکار ہو گئے ہیں، غلط فہمی کے شکار ہو گئے ہیں، اور غلط صحبت کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ وغیرہ یا دوسرے صحابہ کو برا کہنے لگے ہیں۔ شیعوں سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے لیے کوئی ویڈیو ہمیں بنانا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہی جائیں گے۔ بہرحال اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے تو وہ دے دے، ہدایت دے دے، تو وہ اس کی مرضی ہے۔ تو یہ اعتراض اماں عائشہ پر، طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہاں نہیں ہوگا۔ بلکہ یہ اعتراض حضرت علی پر بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت علی نے بھی جنگ کی ہے، بلکہ کوئی مخالف حضرت علی کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے معاذ اللہ، تو ان کے دل میں حضرت عائشہ و حضرت زبیر کے لیے محبت نہیں تھی، بغض و عداوت تھی۔ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں من ابغضہم فیبغضی ابغضہم، یعنی جس نے صحابہ سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کے سبب ان سے بغض رکھا۔ غرض کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قسم کا اعتراض کرنے سے بہت سے صحابہ اور اہل بیت پر اعتراض وارد ہوگا۔ خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب کرے۔ اب اس اعتراض کا دوسرا جواب تحقیقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مخالفت اہل بیت کی تین قسمیں ہیں۔ اول، حضور کے اہل بیت ہونے کی بنیاد پر ان سے جلنا، یہ کفر ہے، کیونکہ اس بنیاد پر ان سے جلنا حضور سے دشمنی کی خبر دیتا ہے، جو کفر ہے۔ دوسرے، کسی دنیاوی وجہ سے ناراض ہونا، اگر اس میں نفسانیت شامل ہے تو گناہ نہیں، ورنہ گناہ ہے ورنہ نہیں، نفسانیت شامل ہو تو گناہ ہے ورنہ نہیں۔ جیسے کہ حضرت علی و حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مابین خانگی معاملات میں بارہا شکر رنجی ہوئی ہے، تو کیا معاذ اللہ اب ان دونوں کے بارے میں بھی یہی کہو گے؟ تیسرے، خطائے اجتہادی کی بنیاد پر اہل بیت سے نا اتفاقی ہو جائے، یہ نہ کفر ہے اور نہ گناہ۔ حضرت امیر معاویہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تمام جنگیں اسی تیسری قسم کی تھی، ان سب کے سینے ایک دوسرے کے کینے سے پاک تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی مسئلہ پوچھا، آپ نے فرمایا اسأل عنہا علیٰ فہو عالم، اس مسئلے کو حضرت علی سے پوچھو کہ وہ بڑے عالم ہے۔ اس نے کہا آپ ہی مسئلہ بتا دیجئے کہ آپ کا جواب مجھے ان کے جواب سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نے بہت بری بات کہی ہے، کیا تو ان سے نفرت کرتا ہے جن کی عزت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے، اور جن سے حضور نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، یعنی اے علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لیے حضرت ہارون، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے مسئلہ پوچھنے والے سن، حضرت علی کی عظمت کا یہ حال ہے کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ حضرت مولا کائنات سے حل کراتے تھے۔ اتنا فرمانے کے بعد آپ نے اس سے فرمایا
قم لا اقام اللہ رجلئی کا، تو میرے پاس سے اٹھ جا، اللہ تعالیٰ تیرے پیروں کو قیام نصیب نہ فرمائے۔ وہ شخص آپ کے یہاں سے وظیفہ پاتا تھا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس بے ادبی کے سبب آپ نے اس کا نام وظیفہ پانے والے رجسٹر سے خارج کروا دیا۔ یہ کون نقل کر رہا ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کے 4 اماموں میں سے یہ ایک امام ہے، وہ نقل کر رہے ہیں۔ اور محمد بن محمود عاملی نے نفائس الفنون میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا علی شیر تھے، علی 14ویں رات کا چاند تھے، اور علی رحمت خدا کی بارش تھے۔ حاضرین میں سے کسی شخص نے پوچھا کہ آپ افضل ہیں یا علی؟ تو آپ نے فرمایا خطوط من علی خیر من آل ابی سفیان، علی کے نقش قدم ابو سفیان کی آل سے بہتر ہے۔ اور شیخ نور الحق بخاری شریف کے ترجمے میں تحریر فرماتے ہیں کہ جنگ جمل کے دن حضرت علی نے حضرت طلحہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے ان کی لاش کو دیکھا تو حضرت علی اس قدر روئے کہ ان کی داڑھی آنسو سے تر ہو گئی۔ اور علامہ فرہاروی مؤلف نبراس لکھتے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل سے الگ ہو کر نماز پڑھ رہے تھے کہ اسی حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سپاہی عمرو بن جرموز نے ان کو شہید کر دیا، اور جب ان کی تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کی گئی تو آپ نے فرمایا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے بشر قاتل ابن صفیہ بن نار، ابن صفیہ یعنی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو جہنم کی خوشخبری دے دو۔ یہ سن کر عمرو بن جرموز نے کہا اے علی آپ کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، اگر ہم آپ سے لڑے تو جہنمی، آپ کی طرف سے لڑے تو جہنمی۔ یہ کہہ کر غصے میں اس نے اپنے پیٹ میں تلوار گھونپ کر خودکشی کر لی۔ ان واقعات سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ صحابہ کرام میں اختلاف ضرور ہوا مگر وہ ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، آپس میں محبت رکھتے تھے، ان کے سینے ایک دوسرے کے بغض و عداوت اور کینے سے پاک تھے۔ جیسے کہ بھائی بھائی میں اختلاف ہو جاتا ہے یہاں تک کہ نوبت لڑائی تک پہنچ جاتی ہے مگر ایک دوسرے سے بغض و عداوت نہیں رکھتا۔ خلاصہ یہ کہ اختلاف اور چیز ہے اور بغض و عداوت اور چیز ہے۔ صحابہ کا آپس میں اختلاف رہا مگر کینہ اور بغض نہیں۔ برادران ملت، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو مصر کے بلوائیوں نے گھیر لیا، ان پر پانی بند کر دیا اور پھر ان کو نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ اس کے بعد مہاجرین و انصار کے اتفاق رائے سے جب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو ان سے خون عثمان کے قصاص کا مطالبہ کیا گیا مگر وہ بعض مصلحتوں کی بنا پر قائلین سے قصاص نہ لے سکے۔ جب یہ خبر ملک شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو پیغام بھیجا کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ طیبہ میں شہید کر دیا جانا بہت اہم معاملہ ہے، لہذا جلد سے جلد قاتلین کو پوری سزا دی جائے اور ان پر قصاص جاری کیا جائے۔ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجودہ حالات سے مجبور تھے، اس لیے وہ قاتلین کو کوئی سزا نہیں دے سکے۔ عبداللہ بن سبا کا گروہ جو اس فتنے کی جڑ تھا اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر اسلام کی طاقت کو کمزور کرنا چاہتا تھا، ان میں سے بہت سے لوگوں نے ملک شام پہنچ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین دلایا کہ علی قصاص لینے میں کوتاہی کر رہے ہیں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلسل کئی قاصدوں کو بھیج کر قصاص کا شدت سے مطالبہ کیا، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بھی قاتلین پر قصاص جاری نہ کر سکے تو اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات جم گئی کہ علی خلافت کے لائق نہیں، کیونکہ جب ایسے اہم خون کا وہ قصاص نہیں لے سکتے، قاتلین کو کوئی سزا نہیں دے سکتے، تو خلافت کے دیگر امور وہ کیا انجام دے سکتے ہیں۔ حضرت علی سے حضرت امیر معاویہ کے اختلاف کی اصل وجہ یہی ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ و حضرت علی کے مابین بھی اسی بنیاد پر اختلاف ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یہ کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی، یہ دشمن اہل بیت والی کوئی بات ہی نہیں تھی، یہ تو مطلب جو ہے تو شریعت کا پوری طرح مسئلہ سامنے تھا، اور اس مسئلے پہ ہم مانتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوئی ہے، وہ غلطی پہ ہیں، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ حق بدست حیدر کرار، لیکن معاویہ بھی ہمارے سردار اور لان تان ان پر بھی کار فجار۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یہ دوسرے اعتراض کا میں نے جواب دیا ہے، اس دوسرے اعتراض کے جواب کو بھی آپ لوگ سماعت کریں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سلسلہ لگاتار چلتا رہے گا، اور جب تک اعتراضات ختم نہیں ہوتے تب تک انشاءاللہ تبارک و تعالی سارے اعتراضات کے جوابات دیے جائیں گے۔ آپ انتظار رکھیں، اس ویڈیو کو دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں، آگے بڑھائیں، اور یاد رکھیں آج
آج رات بعد نماز عشاء کل کے رضا چینل پر لائیو ایک پروگرام ہوگا جس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں جن لوگوں نے شہید کیا ہے ان شہید کرنے والے خبیثوں کا جو انجام اللہ نے دنیا میں ان کو جو سزائیں دی ہے اور ان کا جو انجام ہوا ہے اس کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. لہٰذا آپ حضرات وہاں بھی شامل ہو اور یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اگر کوئی اعتراضات آپ کے ذہن میں ہو تو آپ مجھ تک پہنچائیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ان اعتراضوں کے بھی جواب دیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.